بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یزدانی نیوز جو ہے وہ شہر کی علاقے کی بہترین نامور شخصیات جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہے، اور آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کے ہاں حاضر خدمت ہے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ شخصیت جو ہے بچپنے سے ہی، کم عمری سے ہی ان کو شوق تھا اجتماعیت کا، اجتماعی ترقی کا، اجتماعی معاملات کے اندر شرکت کا۔ اور آپ ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہو اور اس نے ایک تنظیم بنائی، اپنے دوستوں، قریبی دوستوں کے ساتھ مل کے ایک سوسائٹی بنائی، مسلم ویلفیئر سوسائٹی۔ اپنے احباب سے، قریبی لوگوں سے، ممبران سے کچھ فنڈز تھوڑے بہت، اپنی پاکٹ منی انتہائی قلیل اکٹھے کیے اور ایک لائبریری بنائی اور ایک میگزین شائع کیا۔ بہت کچھ ہے، ظاہر ہے ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ میں تو آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس انسان کا بچپنا، چائلڈ ہوڈ جو ہے وہ اس انداز سے سٹارٹ ہوا ہو، اس انسان کی جو بقیہ لائف ہے وہ کس انداز کے اندر گزر رہی ہوگی۔ جناب ارشد بٹ صاحب، السلام علیکم جناب بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں جناب، آپ سنائیں۔ بٹ صاحب، یزدانی نیوز جو ہے، جناب ہمارے جو پروڈیوسر ہیں جناب شفقت یزدانی صاحب، اور ہمارے کیمرہ مین جو علی یزدانی صاحب ہیں، وہ آپ اور آپ کے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہونہار بیٹے علی ارشد صاحب جو ہیں، ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ آپ کی شخصیت کے اندر کتنی دلچسپ، کتنی معنی خیز باتیں ہیں۔ جناب ارشد بٹ صاحب، تھوڑا اپنا زبانی بتائیے گا، آپ کا بچپنا جو ہے اور آپ کی وہ پہلی اجتماعی ایکٹیویٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو درویش صاحب آپ کا بہت شکریہ، یزدانی صاحب کا بہت شکریہ، علی کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اپنے بچپن کی یہ کہاں سے آپ نے شروع کیا، تو یہ جو ایک تحریکی یا ایک انقلابی جو تحریک تھی، وہ آپ یوں سمجھ لو کہ ہم لوگوں کو چاہے اپنی ماں کی گود سے ملی ہو یا باپ کی تربیت سے ملی ہو، لیکن مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں جب چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا تو ہم لوگوں نے محلے کے دوستوں نے، جو اس وقت بچوں کو ویلفیئر سوسائٹی یا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو ہم لوگوں نے اس وقت سب دوستوں نے مل کے، جو طاہر عباس کوکو تھے، قمر عباس قمری صاحب تھے، جعفر عباس صاحب تھے اور دوست تھے، اب تو کچھ دوستوں کے نام بھی شاید ذہن پہ زور دوں تو نہیں یاد آ رہے ہوں گے، تو ہم سب دوستوں نے مل کے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی، مسلم ویلفیئر سوسائٹی، اور پھر اس کے ایک لائبریری بنائی، پھر اس کے زیر اہتمام ایک رسالہ شائع کیا، تو جو کافی عرصہ چلتا رہا، اور یہ ہمارا بچپن تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے جا کے پھر اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ شروع ہو گئے۔ ہم آپ کے بارے میں، ہم آپ کی اسپورٹس کی لائف اور دیگر تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم ان کے بارے میں جانیں گے، ہمارے ناظرین جانیں گے۔ ایک دلچسپ بات جو مجھے بتائی جناب بٹ صاحب نے، وہ یہ کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا، آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ نے کم از کم اس کی جو اسپرٹ تھی آپ نے اس کو سمجھا، اور آپ جو ہے باپ جو ہے اس پہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا۔ ظاہر ہے وہ یقین کیجیے گا ہم تمام تر لوگوں کے لیے بڑا ہی انسپائرنگ، بڑا ہی موٹیویٹنگ ہے۔ جناب ارشد صاحب، آپ بتانے لگے تھے کہ آپ جو ہے اسپورٹس کے بارے میں یہاں سے
جو ہی آپ کا جو ایک پرائمری کا دور گزرا، آپ ہائی اسکول کے قریب آئے تو پھر آپ نے سپورٹس کے اندر جو ہے بہت انٹرسٹ لینا شروع کی. جناب بٹ صاحب ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ کی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز. اسپورٹ کے حوالے سے اپنے چکوال کے اندر بنیادی طور پہ تو اللہ پاک خوش رکھے، چودھری نثار صاحب ہمارے اس وقت چکوال کے اندر ہمیں موٹیویٹ کرنے والوں میں سے سب سے اہم شخصیت تھے، کیونکہ ان کا بیٹا میرا دوست تھا. تو ہم لوگوں نے مل کے انہی کی زیر سرپرستی چکوال سپورٹ کلب بنایا، اور جو اپنے وقت کے اندر چکوال کی ہاکی کی میں اس کا بڑا اچھا ایک رول تھا. اور پھر ہم نے چکوال کے اندر گراؤنڈوں کو آباد کرنا شروع کیا، اور بڑی باقاعدگی سے ہم لوگ چکوال کے اندر سالانہ ٹورنامنٹ بھی کرواتے تھے. اور اس میں میجر رول تو چوہدری صاحب کو ہوتا تھا، لیکن ہم لوگ بھی اس میں ایک ایکٹیو رول ہمارا ہوتا تھا بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر چکوال کے اندر ہاکی کے کالج میں بھی سے شروع کی، پھر ہم اسکول سے بھی شروع کی، کالج سے شروع کی، پھر اسی طریقے سے ہم پنڈی ڈویژن لیول پہ گئے، پھر ہم لوگ اس پنجاب لیول تک بھی کھیلے، پھر ہم لوگ اس کے بعد مطلب مختلف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کھیلے. تو یہ ایک لمبا عرصہ. شاندار، ماشاء اللہ. ایک چکوال سے ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا. ہاکی کا اس وقت آپ جانتے ہیں آج کل تو کرکٹ ہی ہے. ہاکی چونکہ ہمارا نیشنل کھیل تھا، اور جناب بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ہاکی کے اندر، ہاکی اس وقت بہت پاپولر ہوا کرتی تھی، اور جب ہمارا بچپنا تھا، جب بٹ صاحب کا بچپنا تھا، نوجوانی تھی، اور کرکٹ تو بہت محدود. تو پھر بٹ صاحب دیکھیں کہاں سے سٹارٹ کیا، کہاں تک گئے. آپ جو ہے پنجاب لیول تک گئے. چکوال آج بھی بڑا شہر نہیں ہے، اس وقت تو بہت ہی چھوٹا شہر تھا. تو اس وقت انہوں نے ایک چھوٹے شہر سے، بہت چھوٹے شہر سے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیشن کی، اور پھر پنجاب لیول تک گئے، اور پھر ڈپارٹمنٹل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیول تک انہوں نے کھیلا. گویا کہ جہاں بھی گئے انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے. جناب ارشد بٹ صاحب، آپ نے اپنے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. ہم آگے چلتے ہیں. آپ کی لائف کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کے بارے میں، جب آپ کی جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا آپ ذکر کر رہے تھے، کیسے ممکن ہے کہ جناب ارشد بٹ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اور اجتماعی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر شریک نہ ہوں، لوگوں کو اویئرنس نہ دیں، لوگوں کو آرگنائز نہ کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ جناب بٹ صاحب جو ہیں وہ جہاں پہ جو سپورٹس کا دورہ تھا ان کی، وہ بھی نوجوانی تھی، اور پھر ساتھ ان کی اسٹوڈنٹ شپ اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی. ذرا ہمیں اپنی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے تحت جو ہے جو آپ کی سرگرمیاں تھیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. وہ بڑا دلچسپ دور تھا اسٹوڈنٹ کے دور کے اندر. وہ ابتدائی ایسا دور تھا اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس کے اندر جہاں پہ اس سے پہلے کا جو دور تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، اس میں بہت اچھے لوگ، بڑے بڑے نام پیدا ہوئے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں. وہ ہم یوں سمجھ لو کہ یہ جو 80 کی دہائی تھی، اس میں یا 79 کے آخر میں اور 80 کی دہائی میں، یوں سمجھ لو کہ اسٹوڈنٹ کے اندر پہلی بار تشدد کی پالیٹکس جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی تھی. اور ہم لوگ اس سے کوشش کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو اس سے بچائیں. اور اس وقت مختلف اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو تھی ان کے درمیان جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں آپس میں رہتی تھی. تو ہم نے چکوال کی حد تک اپنے آپ کو ایک آزاد گروپ کے طور پہ ایک گروپ انٹروڈیوس کرایا، اور وہ بڑا ہی کامیاب رہا. اس نے اسٹوڈنٹ یونین کے تقریباً اپنے دور کے تمام الیکشن جیتے چکوال کالج کے اندر. اور جو طاہر صاحب پہلی دفعہ اس کے پریزیڈنٹ بنے، اس کے بعد پھر لاسٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے چودھری امجد صاحب بنے. یہ سب اس آزاد گروپ کے ہی بنے، اور وہ ایک بڑا اچھا سنہری دور تھا. اور اس دور کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ یا جتنے لڑکوں نے حصہ لیا، ان کے درمیان آپ یوں سمجھ لو کہ آج تک بھی ایک رشتہ، ایک تعلق جو ہے بدستور موجود ہے. اور یہ ہمارے ایک ماشاء اللہ جو اس وقت تعلق بنا آج تک بھی وہ قائم ہے. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ تعلق بناتے ہیں تو تعلق کو نبھانے کے لیے، تعلق کو چلانے کے لیے آپ نے آزاد اسٹوڈنٹس کے نام سے، آزاد گروپ کے نام سے آپ نے
اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی. آپ کمرشل کالج کے اندر تھے, آپ کے جو دیگر احباب ہیں, آپ کے جو گروپ کے دیگر لوگ ہیں وہ گورنمنٹ ڈگری کالج چکوال کے اندر تھے. آپ نے وہاں پہ الیکشن لڑا, آپ نے الیکشن جیتے. آپ ظاہر ہے ارشد بٹ ہوں تو ان کے لیے تو جیت ہی ہوتی ہے, جہاں بھی گئے جیتیں گے ہی آپ. اس کے بعد ہمیں بٹ صاحب بتائیے گا, آپ نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کے بعد آپ نے کوئی یوتھ پالیٹکس جو ہے کسی پلیٹ فارم کو جوائن کیا. آپ بتا رہے تھے کہ آپ پی وائی او جو ہے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن, شاید یہی بنتا ہے, آپ نے اس کو یہاں سے لانچ کیا, آپ نے اس کو آغاز کیا. ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنی جو یوتھ پالیٹکس ہے, آپ نے جب کالج سے جب آپ فارغ ہوئے تو یہ یوتھ پالیٹکس کیا تھی اور اس کے کیا مقاصد تھے اور کس حد تک جو ہے آپ کو اس کے اندر کامیابی ملی؟ یہ اس دور کی بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ہماری سوسائٹی کے اندر بڑا رومانس تھا, اور ضیاء الحق کی جو امریت تھی اس کا ایک جبر بھی تھا. اس دور کے اندر جب اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگ گئی تو قدرتی طور پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے یا ایک اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس کے اندر جو لوگ تھے ان کے ذہن کے اندر لام والا اگلا خیال آیا کہ اب ہم کیا کریں. تو ظاہر ہے اب ہمارے پاس شہر کی حد تک کوئی اتنا بڑا وسیع نیٹ ورک نہیں تھا کہ ہم لوگ اپنے طور پہ کوئی آرگنائز کرتے. تو ہم نے اپنے طور پہ اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ پی وائی او کو چکوال میں آرگنائز کیا جائے. وہ چکوال کے اندر اس سے پہلے پی وائی او کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے خان منیر صاحب, طاہر شاہین صاحب اور راجہ قیوم مرحوم, چودھری مستجاب حیدری صاحب, اور ان سب لوگوں نے مل کے چکوال میں پی وائی او کی ہم نے بنیاد رکھی. یوں ہم لوگ ایک بھٹو صاحب کے رومانس میں, یعنی مشکل ترین دور تھا, مطلب ہے کہ آپ باہر نکل کے پالیٹکس کریں یا کہیں چھوٹا سا جلسہ کریں. تو ہم اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ پی وائی او کو بھی کرتے تھے, اور ایک ہم نے کلچر ادب و ثقافت کے نام سے ایک کلچر گروپ بھی بنایا ہوا تھا, جس کے ساتھ ہم لوگ مختلف جو ہے کہ اس کے اندر ٹیلنٹڈ لوگوں کو یہ موقع دیتے تھے کہ وہ چکوال کے اندر اپنا پرفارمنس کریں, اسٹیج شو کراتے تھے, گلوکاری کے مقابلے کراتے تھے. اور بہت سے ان میں ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو بعد میں بڑے اچھے نام ان کے گلوکار میں بنے. اللہ جنرل نصیب گلشن صاحب تھے, مظفر مناز صاحب تھے, اور بہت سے دوست ہیں جنہوں نے اس پلیٹ فارم سے آ کے پرفارم کیا اور پھر بڑا ان کا بات. ماشاء اللہ جی, آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, آپ نے یوتھ پالیٹکس کی, آپ نے کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں. چکوال جیسا چھوٹا شہر جو آج بھی بڑا شہر نہیں ہے, اور آپ ذرا سوچئے گا کہ 80s کے اندر یہ کس قدر چھوٹا شہر تھا. آج سے گویا کہ 40 سال پہلے جو ہے یہاں پہ انہوں نے گویا کہ آپ جہاں بھی گئے آپ نے نئی ایکٹیویٹیز جو ہیں اور بڑے کریٹیو انداز کے اندر جناب ارشد بٹ صاحب نے کام کیا. تو یہاں سے پھر آپ جو ہے آپ کراچی تشریف لے گئے. اب چکوال بہت چھوٹا شہر ہے, لیکن آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر جو ہیں اور جو میگا سٹی ہے اس کے اندر آپ چلے گئے. مجھے ہمیں بتائیے گا, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا موٹیویشن تھی کہ جس کے تحت آپ چکوال کی بجائے آپ نے کراچی مائیگریٹ کیا, اور پھر ہم آپ سے جانیں گے, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کراچی کے اندر کیا آپ کی سرگرمیاں رہی اور کس انداز کے اندر جو ہے آپ نے کن کن چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. صرف ہمیں یہ بتائیے گا کہ کراچی جانے کے پیچھے کیا پلان تھا, کیا موٹیویشن تھی, کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا, ہمیں بتائیے گا. کراچی میں میرے جانے کا دو بنیادی مقصد ہے. ایک تو اس وقت چکوال کے اندر آپ یہ سمجھ لو کہ یہاں پہ زیادہ روزگار کے بہت کم موقع تھے. ایک تو بنیادی طور پہ یہ ٹارگٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کراچی اس وقت میں یہ تھا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ معاشی ہب بھی تھا, اور تعلیمی حوالے سے بھی کراچی کے اندر بڑا چارم تھا کہ یہ ایک عمومی تاثر تھا کہ کراچی کے اندر اگر کوئی بندہ بھی جائے گا تو وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کرے گا اور روزگار بھی اس کو مل جائے گا. تو یوں ہم اس ایک آئیڈیا کے ساتھ یہاں سے کراچی مائیگریٹ کیا. تو جہاں ظاہر ہے آپ کے اندر شخصیت کے اندر وہاں جو بھی ایک انقلابی پن ہوتا ہے وہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے
ساتھ ہی رہتے آپ کے ساتھ ہی رہتے میں وہاں جا کے جنرل ٹائر کے اندر میں نے شروع کی. بالکل ہم آپ سے جانیں گے بالکل. آپ کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں جتنی بھی اہم ہیں ہم ساری اس کے اندر کور کریں گے. اور کراچی کی آپ نے کہا, کراچی بالکل جو ہے کراچی جب آپ کراچی کے اندر گئے تھے اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ کراچی جو ہے وہ غریب کا ماں باپ ہے. جن بھی لوگوں کو معاشی مشکلات تھیں وہ ملک کے کسی بھی کونے سے اٹھ کے کراچی چلے جاتے, اور پھر کراچی جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا بلکہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو زیرو سے ہیرو ہوئی. جن لوگوں نے وہاں سے جو ہے کراچی نے جن لوگوں کو بہت بڑا بزنس مین بنایا, چکوال کے ہوں کسی اور علاقے سے ہوں. ہمیں آپ بتا رہے تھے آپ جو ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے کیا آپ نے امپلائمنٹ کی اور کیا آپ کی وہاں پہ جاب تھی, اور اس کے بعد آپ ٹریڈ یونینز کے اندر وہاں پہ آپ کی جو سرگرمیاں تھیں کس آرگنائزیشن کو آپ نے جوائن کیا؟ جب ہم کراچی میں پہنچے تو میں ایک طرف میرا کراچی یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ ہوا, وہاں پہ ہم شام کی کلاسوں میں جایا کرتے تھے. تو دوسری طرف ہم لوگوں نے وہاں پہ جنرل ٹائر میں سروس جوائن کی. تو اسٹوڈنٹ وہاں بھی یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ چلی. وہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے ہم نے ایک یونائٹڈ اسٹوڈنٹ الائنس بنایا تھا جس میں ڈی ایس ایف تھی, پی ایس ایف تھی, نیشنل اسٹوڈنٹ تھی. اور بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جس الائنس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اس وقت کے بڑے مطلب ہے جو بعد میں پاکستان کی پالیٹکس میں بڑے نام بنے تھے. یہ نیشنل اسٹوڈنٹ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے تھے میر حاصل بزنجو صاحب ہوتے تھے, اور جو تھے ڈیموکریٹک کے تھے جو وہ امداد چانڈیو تھے, ٹھیک ہے, اور کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ مصطفیٰ کاظمی صاحب تھے. تو بڑے نام تھے یہ سب لوگ جو بعد میں پاکستان کی پالیٹکس میں بڑے نام بنے. تو ادھر یہ لوگ تھے, اور اس وقت اسٹوڈنٹ اور ٹریڈ یونین کا ایک کراچی کے حد تک ایک الائنس بھی تھا کیونکہ جبر بہت زیادہ تھا ضیاء کا. تو اس حوالے سے یہ ایک الائنس بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جس میں پریس کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو میں پہلی بار جو ہے کہ وہاں پہ دوستوں نے موٹیویٹ کیا کہ جنرل ٹائر کے اندر ٹریڈ یونین شروع کی جائے اور لیبر کو ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جائے. تو یار نے پہلی بار یہ بات شروع کی تو اس وقت ان کی پاکٹ یونین تھی. ہم نے اس پاکٹ یونین کو چیلنج کیا, اور اس وقت جنرل ٹائر جو تھی وہ بڑی مطلب طاقتور لوگوں کی, اب بھی ہے, اس وقت بھی تھی, جس جنرل حبیب اللہ خان وغیرہ کی تھی. تو وہ بڑے طاقتور لوگ تھے. تو وہاں پہ یہ بات کرنے بھی اپنی جگہ ایک بڑی مشکل بات سمجھی جاتی تھی. تو ہم لوگ اس وقت بے یار و مددگار تھے, اور ہم نے ان کی جو یونین تھی اس کو چیلنج کر دیا. الیکشن ہوئے اور ہم بہت بڑی اکثریت سے جیت گئے, الیکشن جیت کے. تو میں اس میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا. تو پھر ہم نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم ایک فیکٹری کے حد تک ان کو بالکل نہیں فائٹ کر سکتے, پھر ہم نے علاقے میں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا شروع کیا, لانڈی اور کرنگی اور اس علاقے کے اندر, جن میں ہم نے مختلف جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی یا دوسری انڈسٹری تھی وہاں کی ٹریڈ یونین کے ساتھ مل کے ہم نے ایک لیبر الائنس بنایا جو پہلے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے بنا, پھر متحدہ لیبر فیڈریشن کے نام سے بنا, اور یوں پھر وہ ہم لوگ. ماشاء اللہ جی, کیا بات ہے. آپ نے جنرل ٹائر کی جو نوکری کی, آپ نے وہاں پہ مزدوروں کو آرگنائز کیا جو پہلے بہت ویک تھے, جو پہلے مینجمنٹ کے اشاروں پہ چلتے تھے. آپ نے ان کو آزادی دلوائی, اور ایک ٹرو کہہ لے کہ جو ریپریزنٹیٹو باڈی ہے اس کو آپ نے وہاں پہ بنایا. آپ جنرل سیکرٹری بنے. پھر جب آپ نے دیکھا کہ جی یہ یہاں تک بات ناکافی ہے, آپ نے ارد گرد کی جو انڈسٹریز تھی, جو ریجنز تھے, جو علاقے تھے, آپ نے وہاں پہ بھی اپنی جو ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز ہیں آپ نے پھیلایا. بہت اعلیٰ بات. کراچی میں ایک صرف ہمیں یہ بتائیے گا, یہ کراچی کا جو ہے آپ کا کراچی کے اندر کتنے سال آپ کا قیام رہا, پھر ہم آپ کے پاس کچھ اور جو آپ کی زندگی کے بقیہ 13-14 سال کے قریب رہا ہے ہمارا.
13 to 14 ایئرز جو ہے بٹ صاحب جو ہیں جناب ارشد بٹ صاحب جو ہیں وہ کراچی کے اندر ان کا قیام رہا. اسٹوڈنٹ وہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین کو آرگنائز کیا, یونینس کو آرگنائز کیا, ٹریڈ یونینس کے اندر بہت کام کیا. اور پھر کیا موٹیویشن تھی جناب ارشد بٹ صاحب کہ آپ اپنے واپس جو اپنا ہوم ٹاؤن جو ہے, آپ کی جو برتھ پلیس ہے, کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں کوئی ہوم سکنس تھی, کیا تھا, کیا خیال آپ کو آیا کہ آپ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم, اتنی بڑی جگہ کو چھوڑ کر آپ ایک جو ہے وہ سمندر سے نکل کر گویا آپ نے دریا, بلکہ دریا سے بھی چھوٹی جگہ پہ آپ نے واپسی کا ارادہ کیا؟ جب میں کراچی سے واپس میں نے سوچا تو یہ کراچی کا وہ دور تھا کہ میرے بالکل آنکھوں کے سامنے ایک کراچی کا بڑا تاریخی واقعہ ہوا تھا جس وقت بشرا زیدی والا کیس ہوا تھا ناظم آباد کے اندر. ایک اسٹوڈنٹ تھی جو بس پہ کے اوپر چڑھتے ہوئے جس کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ شہید ہو گئی تھی. تو اس کے ریئیکشن میں جو ہے کہ کراچی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے, جامعہ کراچی سے, ڈاؤڈ میڈیکل کالج سے, ان تمام اسٹوڈنٹ سے نے مل کے, مجھے آج بھی یاد ہے, امداد چانڈیوں کی قیادت میں جلوس نکالا تھا. یہ جلوس بہت لمبا روٹ طے کرتے ہوئے جب ناظم آباد تک پہنچا تو جلوس نے ایک وائلنس کی شکل اختیار کر لی کہ جو آگے چل کے پنجابی اور پختون اور مہاجر اور پختون لڑائی کی شکل اختیار کر گیا, جس کے درمیان سے بعد میں پھر MQM جو ہے وہ بعد میں نکلی تھی. اور وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس کے اندر کراچی کے اندر جو ہے کہ ایک شونزم کی پالیٹکس کو بڑی اسٹیٹ کی طرف سے پروموٹ کیا گیا تھا, اور جو اوریجنل پالیٹکس تھی جیسے جینین پولیٹیکل ورکروں کی جو پالیٹکس تھی جس میں پیپلز پارٹی تھی, جمعیت علماء اسلام تھی, جو بہت سی پارٹیز تھی, اس کو باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ کریش کیا گیا تھا. اور یوں کراچی کے اندر ایک سول وار کی پوزیشن پیدا ہو گئی تھی. اور میں مطلب اگر اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا تو میرے پاس بہت سے ایسے موقع تھے کہ میں اس سے مالی فائدہ بھی لے سکتا تھا, پولیٹیکل بھی لے سکتا تھا سارا, لیکن اس دور نے مجھے مایوس کیا کہ ذہنی طور پہ میں پالیٹکس سے اس چیز سے مایوس ہو گیا تھا کہ یار یہاں پہ اب بہتری کی شاید کوئی گنجائش نہ ہو. جب کراچی کے اندر جو ہے ملکی مفادات کی بجائے ایک لنگوسٹک پارٹی جو ہے اس نے ڈومینیٹ کرنا شروع کیا, جب ایک چھوٹے سے بالکل اپولیٹیکل انسیڈنٹ نے جب بہت ہی اس کو پولیٹیسائز کیا گیا, اس کے ذریعے سے ہیٹرڈ کی جو پالیٹکس ہے, جو نفرت کی سیاستیں ہیں, ان کو جنم دیا گیا. اور پھر جو قومی دھارے کے اندر جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو کرش کیا گیا اور ریجنلزم کو پروموٹ کیا گیا. اس کے پیچھے کون کون تھا ظاہر ہے جناب بٹ صاحب تو جانتے ہیں, لیکن ہمارے وقت کی قلت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے گی کہ ہم ان سے وہ سوالات بھی کریں. بہرحال کراچی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جو اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان میں سے ایک خاص جو ہے اس کو گمراہ کیا گیا اور اس کو بقیہ ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں اور دیگر جتنی بھی زبانوں کے بولنے والے ہیں ان کے خلاف لڑا دیا گیا. اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو تھا اور پاکستان کو سپلٹ کرنے کا, پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا, حصے بکھرے کرنے کا جو دور تھا, جو کوشش مذموم کوشش تھی وہ وہاں پہ لانچ کی گئی. جناب بٹ صاحب نے سمجھا کہ جب یہاں پہ قومی سیاست نہیں ہو سکتی تو پھر بہتر ہے کہ واپس اپنے جو ہے اپنے ریجن کا, اپنے ہوم ٹاؤن کا, سارا ملک ہی اپنا ریجن ہے. بہرحال انہوں نے وہاں سے ڈپارچر کا قصد کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ چاہتے تو بہت بڑا پولیٹیکل اور اکنامک بینیفٹ لے سکتے تھے, لیکن ان کی ذہنیت جو تھی وہ ایکسپلائٹیشن والی نہیں تھی, وہ مینیپولیشن والی نہیں تھی, وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قوم کو نقصان پہنچانے والی نہیں تھی. جناب بٹ صاحب واپس چکوال تشریف لے آئے. حوال آپ آئے, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ابتداً آپ جب 13-14 سال کے بعد جب آپ ایک بہت بڑے شہر سے واپس ایک بہت چھوٹی جگہ پہ آئے, آپ نے کیا فیل کیا
کیا آپ کو لگا کہ آپ نے ریگریٹ اور ریپنٹ کیا کہ آپ پچھتائے کہ آپ سمندر سے نکل کے ایک بہت ہی ندیا کے اندر آپ آ گئے ہیں جیسے آپ کو ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے سمجھا کہ کم از کم میری جان محفوظ ہے تو میں کام بھی کر سکتا ہوں، ذات کے لیے بھی، ملک و ملت کے لیے بھی؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ جب میں واپس آیا تو پھر ظاہر ہے اس وقت میرا ٹریڈ یونین کے اندر قومی لیول پہ ایک چھوٹی موٹی شناخت تھی، تو میں نے اپنے علاقے کے اندر یہاں نزدیک میں ہمارے یہاں انڈسٹری ڈنڈوت میں تھی، آئی سی آئی تھی اور پی ایم ڈی سی تھی، تو غریوال تھی، تو ادھر پھر میں یونین کے ساتھ باقاعدہ ایک ورکر کے طور پہ ادھر ٹچ ہو گیا، اور چکوال آ کے پھر واپس میں نے بٹھا یونین آرگنائز کرنی شروع کر دی۔ وہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کے اندر وہ جو پولیٹیکل ایک پوزیشن یا پولیٹیکل ورکر کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کی بھی ایک پوری داستان ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ذرا بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہاں پہ آ کے ہم نے بٹھا یونین کو پنجاب کے اندر آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ تو پاکستان کا تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں وہاں آپ کو مسائل کا ایک پورا قبرستان ملتا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ میں جائیں، ٹریڈ یونین میں جائیں، آپ ادروائز اگر گلی محلے میں بیٹھیں تو وہاں بھی آپ کو مسائلستان کا ایک قبرستان ملے گا، جس کو آپ حل کرنا شروع کر دیں تو وہ بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ تو یوں ہم لوگ ٹریڈ یونین کے حوالے سے یہاں پہ پنجاب میں بہت ایکٹیو ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر پاکستان کے لیول پہ ہم نے مطلب چکوال سے ہی بٹھا یونین کو پنجاب لیول پر آرگنائز کیا، سرگودا، جنگ، قصور، لاہور، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے بلکہ آل پاکستان ایک کنونشن کیا تھا مینار پاکستان پہ، جو بڑا کامیاب کنونشن تھا۔ میرا خیال ہے میری اپنی زندگی کے اندر لیبر کا اس سے بڑا کنونشن جو ہے اتنا بڑا کنونشن لیبر کا نہیں ہوا ہوگا، بٹ اس کے بعد اس سے پہلے نہیں ہوا۔ دیکھیں جب ایک بندہ جو ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اس کا جو مزاج اور ٹیمپرامنٹ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک انسان اگرچہ آپ کراچی سے نکل کے چکوال آئے لیکن اب آپ کی شناخت قومی لیول پہ تھی، اور آپ نے پنجاب بھر کے اندر ملکی سطح کے اوپر آپ نے جو ٹریڈ یونینز تھیں آپ نے ان کے ساتھ روابط اور ان کے کام کے اندر پارٹیسپیشن جو ہے وہ جاری رکھی۔ آپ نے چکوال ہی نہیں بہت ساری جگہوں پہ بٹھا یونین جو ہے، بٹھے جہاں سے اینٹیں بنتی ہیں اور ہمارے مکانات بنتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں کی جو لیبر ہے اور بیچارے کس قدر کتنی مشکل ترین حالات کے اندر ان کے مرد، عورتیں، بچے تمام تر کام کرتے ہیں، بانڈڈ لیبر جو ہے سلیوری کی کیفیت کے اندر کام کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے مسائل کسی بھی دوسرے طبقے سے زیادہ ہیں، اور ان کی جو لائف ہے کسی بھی دوسرے طبقے سے زیادہ چیلنجنگ، اور آپ نے بٹھا یونین بنا کے ان کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ آپ جناب بٹ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جو ہے بٹھا یونین کے بعد آپ کی کیا سیمنٹ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر بھی کام رہا، آپ کی امپلائمنٹ رہی، اور آپ نے وہاں پہ جو مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کیا، ہمیں بتائیے گا۔ اس وقت جب سیمنٹ انڈسٹری اور یہ بٹھا یونین یہ سب متحدہ لیبر فیڈریشن کے اندر ہم سب دوست متحد ہو گئے، تو اس میں ایک اور دلچسپ پوزیشن یہ بنی کہ پاکستان کے اندر اس وقت پرائیویٹائزیشن کی موومنٹ شروع ہو گئی۔ تو پرائیویٹائزیشن کی موومنٹ کے اندر یہ سب اس وقت ڈنڈوت سیمنٹ، غریوال، نیشنل سیمنٹ، پی ایم ڈی سی، یہ سب اسٹیٹ سیکٹر میں تھی، اور بہت سی یونین تھی، شوگر ملیں تھیں، سب اسٹیٹ سیکٹر میں تھیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان فیکٹریوں کو ایک یوں سمجھ لو کہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ تو یوں اس حوالے سے ہم نے مطلب ہے پاکستان کے اندر ایک بڑی وسیع پیمانے پہ بحث شروع ہو گئی کہ آپ نے یا تو اس کو ٹریڈ یونین کے حوالے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ ہونی چاہیے، ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگ اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ اس میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طریقے سے اسٹیٹ کر رہی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس میں لیبر کو باقاعدہ شیئر ہولڈر کے طور پہ آپ ان کو شامل کریں اور اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے آئیں۔ جیسے جاپان کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ ایک فیکٹری ورکر جو ہے اگر وہ فیکٹری کا اونر بھی ہوگا تو ملک جو ہے اور انڈسٹری جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ویری رائٹ ترقی کرے۔ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، لیکن اب چونکہ اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن
لیکن ایک بات اگر نہ کی جائے، نہ پوچھی جائے، نہ جانی جائے تو ہمارا یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ بالکل ادھورا اور نامکمل رہے گا۔ بٹ صاحب اگرچہ ہمارا ٹائم ختم ہے، لیکن ہمیں بتائیے گا کہ اس کے بعد جو آپ کی انتخابی سیاست ہے، جو آپ نے الیکٹورل پولیٹکس کے اندر جو ہے جو آپ کی پارٹیسپیشن ہے، اس کے بارے میں ہمیں بریفلی بتائیے گا۔ اس کے بعد ہم نے چکوال شہر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا تھا جو بڑے کامیاب تھا، جس میں مرحوم اللہ جنت نصیب یوسف بھٹی صاحب تھے، خواجہ بابر صاحب تھے، اور چودھری اورنگزیب ترنٹ صاحب تھے، بہت سے دوست ہیں جن کا میں نام لوں، سب اس میں شامل تھے۔ تو ہم نے چکوال کی حد تک عوامی اتحاد کا ایک بنیاد رکھی تھی، اور جو اس نے اس وقت مطلب جنرل مجید صاحب کا بھی سیاست میں بڑا ہی کنٹرول تھا، بلکہ میں اکثر اس وقت تقریروں میں کہا کرتا تھا کہ چکوال وید علاقہ ہے جہاں پہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی اقتدار والوں کی ہے، اور اقتدار والے تو ویسے اقتدار والوں کے ہیں، یعنی بلدیاتی پالیٹکس کے حوالے سے، یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جنرل صاحب کے ہوتے تھے اور لیڈر آف دی ہاؤس بھی جنرل صاحب کے ہوتے تھے۔ تو ہم نے اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے ان میں سے ایک سیٹ ان سے چھین لینی ہے۔ تو ہم نے چکوال سے پہلی دفعہ مطلب اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ عوامی اتحاد کے نام سے ان سے لی، اور پھر آگے چل کے چکوال شہر کے اندر بلدیاتی الیکشن میں جو 2000 میں مشرف دور کے اندر ہوا تھا، عوامی اتحاد کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی تاریخ ساز پرفارمنس تھی، جس نے چکوال شہر کے اندر مطلب ہے بڑی بہت ہی اچھی پرفارمنس 2-3 یونین کونسل کے اندر سے اس نے کامیابی حاصل کی تھی، اور چکوال کے اندر 45 سے 46 کے قریب اس نے ممبرشپ، بہت بڑی بات، 45-46 سیٹیں جو ہیں، اور سارے لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، سارے لوور مڈل کلاس، سارے ان میں سے 80% ایسے لوگ تھے جو پہلی بار جو پہلی بار، کیا بات، شاندار، بہت اعلیٰ۔ یہ ہوتا ہے کیریکٹر، یہ ہوتی ہے ایک جینوئن عوامی پولیٹکس۔ جناب بٹ صاحب کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ہمارے پاس پوچھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹائم جو ہے بہرحال ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اس کو مزید کیری آن کریں۔ آپ جانتے ہیں یزدانی نیوز، یزدانی HD نیوز جو ہے وہ آپ کی ملاقات جو ہے اپنے علاقے کی بہترین اعلیٰ شخصیات سے کراتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا عوامی ملاقاتوں کا یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ سے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کو نئی مہمان شخصیت جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے، جس کے بارے میں جان کے آپ کو خوشی ہوگی، ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اور ہم اجازت چاہتے ہیں جناب شفقت یزدانی، علی یزدانی اور AK درویش کو اجازت دیجیے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یزدانی HD نیوز کی طرف سے، اور علاقے ہمارے تمام تر ناظرین کی طرف سے، جناب ارشد بٹ صاحب کا اور ان کے صاحبزادے جناب علی بٹ صاحب، علی ارشد صاحب کا، اور کہ ان لوگوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنے ان کے خیالات جو ہیں ہمیں موقع مہیا کیا کہ ہم کے خیالات جو ہیں وہ ہم پبلک تک پہنچا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔